السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہم دونوں ہی بہنیں بہت خوبصورت تھی۔ میری بہن کی شادی ایک ایسے شوہر سے ہوئی جو بدصورت تھا اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، لیکن میری جس سے شادی ہونے والی تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ میں بہت غرور کرتی تھی کہ مجھے میرا شوہر میرے جیسا خوبصورت ملا ہے، جبکہ میری بہن کو بدصورت۔ مجھے سب پیار سے چندا کہتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو مجھے اپنی شادی کروانے کا بہت شوق ہو گیا، کیونکہ میں سوچا کرتی تھی کہ شادی تو بہت اچھی ہوتی ہے، اس طرح کافی ساری شاپنگ کرنے کو مل جاتی ہے اور سب سے اہم نئے نئے کپڑے پہنے تیار رہنا پڑتا ہے۔ بچپن کے شوق بھی عجیب ہی ہوتے ہیں۔ خیر، میری شادی میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ جیسے میں حسین تھی، میرا ہونے والا شوہر اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر فدا ہو سکتا تھا، لیکن مجھ پر اس گھر کے لوگ زیادہ فدا تھے۔ میرے سسرال والے میرے صدقے واری جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی پیاری بہو ہمیں کہیں نہیں ملنی تھی۔ بیٹا تو ان کا ہیرا تھا ہی، بہو بھی ہیرے جیسی ہی مل گئی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی، مجھے اپنی تعریف سن کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی سوچتی تھی کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ ایک حسین مرد کا ساتھ مجھے مل رہا ہے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ میں تو ابھی سے ہی وہ خوبصورت خواب سجا رہی تھی جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جینے تھے، کہ ہم لوگ ایک ساتھ سفر کرنے جائیں گے، روز پیار بھری باتیں کریں گے، کبھی شاپنگ پر لے جائے گا تو کبھی کہے گا کہ آج گھر پہ کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے بیگم، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، یا کبھی یوں ہم کسی لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں گے۔ یہ صرف شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن شروع کے دنوں میں ہی انسان انجوائے کر سکتا ہے کہ یہ یادیں تو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ میں کبھی زندگی میں اتنی خوش نہیں تھی جتنی اس بات پر خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی تھی، جبکہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میری بہن خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ کوئی ایسے انسان کے ساتھ خوش کیسے ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھنے کا بھی دل نہ کرے؟ اگر کوئی آنکھوں کو اچھا نہ لگے تو پھر دل کو اچھا کیسے لگے گا؟ میری شادی اسی گھر میں پکی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میری بہن بھی روز ہمارے گھر آ جاتی اور شادی کی تیاریوں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے، بالکل اسی کے شوہر پر گئے تھے۔ مجھے تو ان کے بچوں پر پیار بھی نہ آتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میری اچھی بھلی پیاری بہن کی قسمت ہی پھوٹ گئی اور اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اس انسان کے ساتھ رہ کر وہ خود بھی ایسی ہی ہوتی جا رہی تھی، اب تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام نوید تھا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ میری ساری سہیلیاں اور کچھ کزن بھی میرے آس پاس بیٹھی تھی۔ مجھے اپٹن لگایا جا رہا تھا کہ میرا چہرہ اور بھی کھل جائے۔ جب میری ایک کزن نے کہا کہ اپنے دلہے کی تصویر تو دکھا دو، میں نے جب نوید کی تصویر دکھائی تو اس نے بہت تعریف کی۔ میری بہن نے کہا کہ نوید کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، دیکھو تو اس کی ہونٹ کیسے عورتوں کی طرح گلابی ہیں۔ ساری کزن اس بات پر ہنس دی۔ مجھے میری بہن کی اس بات پر بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جو لوگ حسین ہوتے ہیں ان کی ہونٹ ایسے ہی گلابی ہوتے ہیں، اور جو لوگ کالے اور بدصورت ہوتے ہیں ان کی ہونٹ بھی کالے ہوتے ہیں۔ میری بہن نے شاید مذاق کیا تھا، لیکن میں نے طنز کیا اور میری بہن کو یہ محسوس ہو گیا۔ وہ چپ کر گئی اور اس نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شام کو وہ امی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور میں نے کہا کہ یہ میرا سب کے سامنے تماشا بنا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی بات کرتی تو اب آنسو بہا رہی ہے۔ خیر، میں اپنی بہن سے ناراض ہو گئی، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، مرد کی خوبصورتی اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا شوہر دنیا والوں کے لیے جو بھی ہو لیکن میرا سب کچھ ہے، کیونکہ وہ میری عزت کرتا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں شادی کر کے نوید کے گھر میں آ گئی۔ نوید کی طرف سے شادی میں بہت کم لوگ آئے تھے، لیکن یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ شاید ان کی رشتہ داروں سے نہیں بنتی تھی۔ اس کے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں تھے، صرف اس کی امی ہی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور تھے جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے، اور ایک بہن بھی جو شادی کر کے باہر کے ملک رہتی تھی، اور بھائی بھی الگ رہتے تھے۔ شادی کے شروع کے 2-4 دن تو بہت اچھے گزر گئے، لیکن ان 2-4 دنوں میں نوید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی وہ رات میں کمرے میں سویا۔ اس نے کہا کہ شادی بہت جلدی میں ہوئی ہے، لیکن آج کل میں بہت مصروف ہوں، میرا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ختم کر لوں، پھر میں تمہیں گھمانے بھی لے جاؤں گا اور پھر ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی مجبوری اور مسائل کو سمجھنا میری ذمہ داری ہے، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ وہ رات کو اپنے اسٹڈی روم میں چلا جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے دکھ تو بہت ہوا کہ میں تو خواب سجا کر آئی کہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاروں گی، پر میرے شوہر کو شادی کے شروع کے دن میں ہی کام کی پڑی تھی۔
لیکن وہ ٹھیک کہتا تھا، اگر کام ضروری نہ ہوتا تو وہ مجھے کبھی ایسا نہ کہتا۔ آخر اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مردوں کی جب شادی ہو جائے تو ان کو اپنی بیوی بہت پیاری لگتی ہے، اور جب بیوی مجھ جیسی پیاری ہو تو پھر وہ پیاری کیسے نہ لگے گی۔ میں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کو کہہ دیا کہ وہ کام کرے، ویسے بھی اب تو ساری زندگی کا ساتھ ہے، کچھ دن سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس بیچ میرے ساتھ ایک نہایت ہی عجیب حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کا چوتھا دن تھا جب میں صبح جاگی اور جا کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ آج تو نشان بہت ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے منہ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ چیز کوئی گندی چیز تھی، جیسے کالک ہو۔ پہلے دن تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلا، جب میں نے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر کچھ کالک لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کہیں سے لگ گئی ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ چہرے پر کچھ بھی لگ سکتا ہے، انسان کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اب تو ایسا روز ہونے لگا۔ میں رات کو اچھی بھلی منہ دھو کر سوتی اور صبح جب آنکھ کھلتی تو میرے چہرے پر کالک ملی ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے یہ بات کروں۔ اپنی ساس سے میں نے یہ بات نہیں کی کہ جانے وہ کیا سوچیں گی۔ سوچا کہ اپنے شوہر سے ہی بات کرتی ہوں۔ شوہر کو بتایا تو جانے کیوں وہ اس بات کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کہیں سے لگ گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن اب یہ روز ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا وہم ہوگا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے چہرے پر باقاعدہ کالک ملی ہوتی ہے، وہ بھی جانے کس چیز کی ہوتی ہے۔ پورا دن میرے منہ پر خارش ہوتی رہتی ہے، میں جتنی دفعہ بھی منہ دھو لوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا شوہر میری اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا، جیسے مجھے کوئی وہم ہو رہا ہے اور میں بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہوں۔ خیر، اس سے بھی زیادہ مجھے اس سے ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ اس کا کام کب ختم ہوگا، وہ کب تک اپنے کمرے میں سویا کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں 3 سے 4 دن کا کہا تھا، لیکن کام مزید بڑھ گیا ہے، اس لیے 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا 2 سے 3 ہفتے؟ ہماری شادی کے شروع کے دن ہیں، ان دنوں میں تو لوگ بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے، آپ کا یہ کام کیا اس شادی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ 2 سے 3 ہفتے میں تو ہم لوگوں نے ہنی مون سے بھی واپس آ جانا تھا۔ میرا شوہر بہت حسین تھا، اس کی ہر بات ماننے کا دل کرتا تھا۔ اس نے مجھے کسی طرح سمجھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی ہمارا ساری زندگی کا ساتھ ہے، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں مہنگے مہنگے اور اچھے تحفے لے کر دوں، تمہیں اچھی جگہ پر سیر کرنے کے لیے لے جاؤں؟ ان ساری چیزوں کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ اگر یہ کام اتنا ضروری نہ ہوتا تو کیا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں رہتا؟ تم جیسی حسین بیوی کو کوئی پاگل ہی شادی کے شروع کے دنوں میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ پاگل بہت مصروف ہے، یہ کام کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کی بات تو ٹھیک تھی، بھلا کون سا شوہر اپنی بیوی کو یوں چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر لے۔ اس دن میں نے غلطی سے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے اپنے گھر میں ایسا کرنے کی عادت تھی، اس لیے یہاں بھی کر بیٹھی، اور اگلے دن میرے چہرے پر کچھ نہیں لگا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ کوئی میرے کمرے میں آتا تھا۔ میں نے اگلے دن دروازہ لاک نہیں کیا اور پھر سے سو گئی۔ پھر جب صبح آنکھ کھلی تو پھر سے میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی میرے کمرے میں آتا تھا تو کیا میں اتنی گہری نیند میں ہوتی تھی کہ مجھے اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دیتی تھی؟ میری نیند تو کبھی بھی اتنی پکی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی میرے کمرے میں آئے، میرے قریب آ کر بیٹھے اور تو اور میرے چہرے پر کالک بھی ملے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ میری نیند تو ایسی تھی کہ میں کروٹ بدلتے ہی جاگ جاتی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اتنی گہری نیند سوتی، جبکہ آج تک زندگی میں اتنی گہری نیند سوئی ہی نہیں تھی؟ لیکن میری ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اگر یہاں کوئی نند یا بھابھی کا چکر ہوتا تو شاید میں ان پر الزام لگاتی، لیکن میری ساس میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میرے کمرے میں جو بھی آتا تھا مجھے اس کی آہٹ سنائی کیوں نہ دیتی تھی؟ اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ میں نہیں سوؤں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اچانک سے گہری نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ میری دوست ڈاکٹر تھی، اس نے کہا کہ جب آپ کو ایسی نیند آئے کہ آپ کو لگے کہ آپ جانے کس ٹائم سوئے ہیں، کس ٹائم جاگے ہیں، اور پوری رات میں ایک دفعہ بھی آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو ایسی گہری نیند آنا بہت کم بات ہے، تمہیں شاید کوئی نیند کی دوائی دیتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن یہ بات سچ تھی یا نہیں اس میں بھی شک تھا۔ میں رات کو جو کچھ بھی کرتی تھی میں نے کچھ بھی نہ کیا،
میں نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ رات کو سونے سے پہلے میں ایک کپ چائے تیار کرتی تھی جو ملازمہ بناتی تھی۔ میں نے چائے بھی نہ پی اور دروازے کو بھی لاک نہ کیا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میں پریشان ہوں اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، لیکن پریشان تو میں پچھلے ایک ہفتے سے تھی اور بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جایا کرتی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا، شاید اس نے مجھے بھی کہ جاگ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی کیونکہ میں تو اسے وہاں دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ 5 منٹ بعد میں اپنے بستر سے اٹھی اور دیکھا تو پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس کے کمرے سے ان کے خراٹے لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں 15 منٹ لگا دیے۔ میں نے کہا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے وہ ایک رات کے لیے چھوڑ دیں اور میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آئی لیکن جیسے ہی میں سوئی وہ اٹھ کر واپس چلے گئی۔ میں سوچنے لگی کہ بھلا ایسی بھی کیا بات ہے، اگر آ ہی گئے تھے تو چپ چاپ سو جاتے۔ میں نے کون سا اس کی نیند میں خلل ڈالنا تھا؟ مجھے میرے شوہر کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید کوئی میرے کھانے میں یا جو چائے پیتی تھی اس میں نیند کی دوائی ملاتا تھا۔ میں نے 2 دن نہ چائے پی اور نہ کھانا کھایا تو مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ سب میرے ساتھ کر کون رہا تھا؟ اب مجھے ہمت کرنی تھی اور میرے دماغ میں پلان آ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ اگر میری ساس میرے ساتھ یہ کر رہی تھی تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کیونکہ شاید اس نے کھانے میں نیند کی دوا ملائی تھی۔ پر میں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ کھانا ایک طرف رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نوکرانی کو آواز دی کہ میرے لیے چائے کا کپ بنا دو۔ اگر میری نوکرانی بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو پھر اسے یہ خبر ضرور ملنی چاہیے تھی کہ میں نے چائے پی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے نیند کی دوا کھانے میں نہ ملائی ہو لیکن چائے میں ملا دی ہو۔ کھانا تو سب کے لیے بنتا تھا لیکن چائے صرف میں ہی رات کو تیار کرتی تھی۔ میں نے چائے بھی نہیں پی اور ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کمرے کو لاک بھی نہیں لگایا اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ پہلی دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ جب وہ وجود کمرے میں داخل ہوا تو مجھے سونے کی ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ قریب آتا تو میں اس کا چہرہ دیکھ پاتی، لیکن میں ڈر گئی۔ اس دفعہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ مجھے بہت ہمت سے کام لینا تھا۔ اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ وہ بہت محتاط قدم بڑھاتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا لیکن میں کسی طرح ہمت کر کے لیٹی رہی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور میرے منہ پر کچھ لگانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گیلی چیز منہ پر لگائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہی کالک تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ آخر کون تھا جو ساتھ رو رہا تھا اور ساتھ میرے چہرے پر کالک مل رہا تھا؟ پھر اس نے کچھ کہا۔ اس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ کاش میں تمہاری طرح ہوتا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ آواز تو میرے شوہر کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر کالک لگی تھی اور میرے چہرے پر مل رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے؟ تم میری طرح بننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم میری طرح بننا چاہتے ہو؟ تم میری طرح کیوں بنو گے؟ میں تو عورت ہوں جبکہ تم مرد۔ بس اس کے بعد الفاظ میرے گلے میں ہی دب کر رہ گئی کیونکہ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر مرد نہیں تھا۔ اب میرے دماغ میں ساری کڑیاں جھڑنے لگی تھی۔ میری بہن کی وہ بات کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس نے میک اپ کیا ہے۔ شادی کے 15 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا اور میری خوبصورتی سے جلنے کا بھلا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ کبھی شوہر بھی اپنی بیوی کی خوبصورتی سے جلتا ہے بھلا؟ میں سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تبھی میرا شوہر اتنا حسین تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بھی مردوں جیسے نہیں لگے بلکہ بہت گورے اور خوبصورت تھے۔ میرا شوہر بری طرح رونے لگا اور کہنے لگا کہ کسی طرح اپنی روح مجھے دے دو، کسی طرح تم اپنا وجود میرے حوالے کر دو۔ میں اپنے وجود میں قید ہوں۔ میرا جسم تو ایک مرد کا ہے پر میرے اندر روح
عورت کی ہے۔ میں تو خود سر پکڑے رو رہی تھی، کیا کہتی، بہت غصے میں تھی، لیکن اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا تھا تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، قصور اس کی ماں کا تھا جس نے اس پر شادی کرنے کا دباؤ ڈالا اور میری زندگی برباد کی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے معاف ضرور کر دینا کیونکہ میں پہلے ہی بہت بدقسمت ہوں۔ اگر مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی تو میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مجھے کوئی کام نہیں ہے، بس میں تم سے دور بھاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور میں تمہارے ساتھ ظلم کر بھی نہیں سکتا، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ 2 دن بعد مجھے میرے شوہر نے میری اور اپنی مرضی سے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ نہ تو میری زندگی تھی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ اس بات پر ہمارے خاندان والے بہت حیران ہوئے اور میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اس لیے میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ ان کو جو بولنا ہے وہ بولنے دینا، تم اپنی حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانا، نہیں تو دنیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے چپ چاپ باتیں سن لی لیکن اپنے گھر والوں کو حقیقت بتا دی تھی، اس لیے ان کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، میری پھر سے شادی ہو گئی ہے اور میں ایک بہت اچھے انسان کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ اس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا لیکن اب میں نے اسے اپنا بیٹا مان لیا ہے اور اللہ نے مجھے میرا اپنا بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ میری اپنی سابقہ شوہر سے کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی ہے، وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے اور وہاں پر بہت خوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کہ مجھے یہاں پر کسی جانور کی طرح نہیں دیکھا جاتا ہے، تماشا نہیں بنایا جاتا، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی باہر کے ملک آؤ، میں تمہیں بلاؤں گا، تمہیں اور تمہاری فیملی کو اس ملک کی سیر کراؤں گا، تم میری مہمان بن کر آنا۔ لیکن میں اس کی ان باتوں پر ہنس دیتی ہوں، میں اس کی اچھی دوست ہوں، وہ میرا ایک اچھا دوست ہے۔